پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ جو ہے وہ آپ حضرات نے سمجھ لیا تھا کہ یہودی لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد فرمایا۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی جائے گی کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے جادو کی حقیقت کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہیں، وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جادو کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں جادو کہتے ہیں ایسے اثر کو یا ایسی حالت کو کہ جس کا ظاہری سبب وہ معلوم نہ ہو بلکہ چھپا ہوا ہو۔ فرض کریں کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی بیماری ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی۔ مثال کے طور پر رپورٹیں کرا لی ہیں، ٹیسٹ کرا لی ہیں، بالکل صحیح ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، تو بندہ بیمار ہے، کیوں ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کس وجہ سے بندہ بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری طور پہ بالکل کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے بندہ بیمار ہو، سبب نظر نہیں آتا۔ تو ایسی حالت اور ایسا اثر کہ جس کا سبب معلوم نہ ہو تو اس کو جادو کہتے ہیں۔ اور یہ جو جادو ہوتا ہے نا، اس کے انسان کے اوپر جو اثر ہوتا ہے یا انسان کی جو ایسی حالت بن جاتی ہے، اس کی جو کیفیت بن جاتی ہے، تو اصل میں جادو کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے وہ کسی نہ کسی قسم کے ساتھ اس پر جادو کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بندے کی یہ پوزیشن ہو جاتی ہے اور یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ جو جادو کرنے والا ہے وہ ایسے کوئی کفریہ اور شیطانی کلمات ہوتے ہیں، وہ کلمات کہتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اس میں انسان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ظاہری کوئی سبب اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ دکھا دیتے ہیں، اس کا نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے۔ ہاں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت ظاہر کر کے اس چیز کا اثر نہیں بھی ہونے دیتے، لیکن عام طور پر ہو جاتا ہے۔ فرض کریں ایک بندہ کسی کو چاقو مارتا ہے، بندہ زخمی ہو جاتا ہے، گولی مارتا ہے، بندہ زخمی ہو جاتا ہے، بعض اوقات مر بھی جاتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ اثر اس کا ظاہر ہو جاتا ہے، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ منتر اور کلمات ایسے پڑھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بندے کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو جادو کرنے والا جادوگر ہوتا ہے تو وہ شیاطین جو ہوتے ہیں نا، شیاطین، ان کو راضی کرتا ہے گندے عمل کر کے، گندے کام کر کے، اور اس کے بعد وہ شیاطین چونکہ نظر نہیں آتے، کیونکہ جادو کا میں نے کہا نا کہ بھئی جادو کا من ہوتا ہے کہ ایسا یعنی کہ انسان پر اثر ہو کہ اس کا سبب چھپا ہوا ہو، نظر نہ آئے۔ سحر ہے جی، عربی میں سحر کہتے ہیں اور اردو میں جادو کہتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ شیاطین کو خوش کر کے ان کے ذریعے وہ کام کرواتا ہے۔ تو ایسے دنیا میں کئی ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور یہ جادوگر انتہائی گندے رہتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ ان سے مختلف قسم کے مطالبے کرتے ہیں کہ کسی کو قتل کر کے اس کا خون پی جاؤ، یا یہ کرو یہ کرو۔ جس وقت یہاں بھی کئی دفعہ ہم خبریں سنتے رہتے ہیں، وہ ایک بچی کے ساتھ جب ایک ظالم نے بدکاری کی تھی، تو بعد میں جب وہ پکڑا گیا کافی عرصے کے بعد، تو اسے جب تفتیش کی تو اس نے بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ میں جادو سیکھ رہا تھا، تو جادوگر نے مجھے کہا تھا کہ ایسا کام کرو۔ ایسے آج سے 4-5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مری میں ایک ماموں نے اپنے 2 بھانجوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو قتل کر دیا جا کے نا جنگل میں۔ تو بعد میں جب وہ پکڑا گیا تو اس سے بھی جب تفتیش ہوئی تو اس نے کہا کہ میں جادو سیکھ رہا تھا، مجھے جادوگر نے کہا تھا کہ یہ کام کرو تو تم جادو سیکھ جاؤ گے۔ تو مطلب کہ وہ شیاطین کو کیا کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں گندے کام کر کے، کیونکہ شیاطین گندے کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور فرشتے اچھے کاموں سے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے شیاطین کو بدبو بڑی پسند ہے نا، تو فرشتوں کو جو ہے نا وہ خوشبو بڑی پسند ہے، ایسی بات ہے نا۔ اس نے کہا نا جب بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ تاکہ وہ جو شیاطین ہیں ان کے اور تمہارے درمیان پردہ ہو جائے، وہ ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ بات سمجھا رہی ہے نا، شیاطین وہاں رہتے ہیں اس لیے دعا پڑھ کے جاؤ۔ تو ایک بات تو یہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی کہ یہ جو جادو ہوتا ہے نا اس کے پیچھے یہ اثر ہوتا ہے۔ کبھی وہ کلمات، اور کئی لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں تو ہم انہیں ایک مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، تو کلمات جو ہوتے ہیں نا اچھے اور برے، ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اور یہ پہلے تو لوگ کہتے تھے نا سمجھ نہیں آتی، اب تو سائنس اور باقی چیزیں یہ بات ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ بھی اثرات ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا تو ہمارے آنکھوں سے غیر مرئی شعائیں، نظر نہ آنے والی شعائیں نکلتی ہیں جو اگلے بندے کے جسم میں ہلچل مچا دیتی ہے۔ تو بالکل ایسے جو ہماری زبان سے کلمات نکلتے ہیں نا، اس کے بھی اثرات دوسرے بندے پہ ہوتے ہیں۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟
اچھا، جیسے مثال کے طور پر ہم کسی کی تعریف کریں تو اس کے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی بندہ کسی کو گالی دے، کسی کی مذمت کرے تو اس کے جسم میں کیا آ جاتا ہے؟ غصہ آ جاتا ہے، ناراضگی آ جاتی ہے، چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ اور کلمات کے اثرات ہوتے ہیں، تو جو ہے نا حضرات کی اثرات ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ باتیں اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اس کا ہمیں سمجھ آ جائے تھوڑا سا کہ بھئی جادو کی حقیقت کیا ہے، پھر اس کا یعنی کہ اس کی توڑ کیا ہے اس کا، اور کیسے اس جادو کو زائل کیا جاتا ہے۔ دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جادو کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جادو کے ساتھ جو جادوگر ہوتا ہے نا، وہ چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، چیز وہی رہتی ہے جس پہ جادو کیا جاتا ہے، لیکن انسان کی نظر پہ جادو ہو جاتا ہے، اس کی نظر بندی ہو جاتی ہے، یا اس کے خیال پہ اثر ڈالا جاتا ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اس کے خیال کے اوپر اثر ڈالا جاتا ہے، اور اس کی نظر جو ہے نا اس کے اوپر اثر ڈالا جاتا ہے، تو دیکھنے میں وہ چیز ایسے نظر آتی ہے لیکن حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، ان کے ہر جادوگر کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور ایک رسی تھی، اور جادوگر ہزاروں کی تعداد میں تھے، انہوں نے میدان میں رسیاں ڈال دیں۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ رسیاں سانپ بن کے دوڑنے لگی پورے میدان میں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظیم، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، انہیں ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے، کیونکہ اتنے لوگوں کی آنکھوں پہ جنا وہ اثر کر دیا، اور ایسے لگتا تھا کہ وہ سانپ ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں سانپ بنے نہیں تھے، بس آنکھوں سے ایسے نظر آ رہا تھا۔ یہ بات آپ کو سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں وہاں پر، تو ان کے بارے اللہ فرماتے ہیں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آنے لگی کہ یہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو خیال اور نظر پہ کیا کیا؟ بولیں جادو کیا۔ تو نظر بندی اس کو کہتے ہیں، یہ نظر بندی ہے۔ ورنہ اگر جادوگروں میں اتنا کمال ہو تو بھیک نہ مانگے۔ ابھی تو خیر یہ چیز ختم ہو گئی، پہلے جب چھوٹے چھوٹے سے پتہ ہے بازاروں میں جاتے، غیر گاؤں میں بھی لوگ شغل لگانے کے لیے آتے تھے، تو پتہ نا وہ مختلف کرتب دکھاتے، کبھی کسی کے ناک سے پیسے نکل رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ تماشا ختم ہو جاتا تو پھر کہتے مدد کرو، ایسے ہی کہتے تھے نا۔ تو کوئی 5 روپے دے رہا ہے، کوئی 10 روپے دے رہا ہے، کوئی 50 روپے۔ تو مطلب ہے کہ اگر ان میں کوئی کمال ہوتا تو پھر پیسے مانگنے کی ضرورت نہ ہوتی، گھر میں بیٹھ کے پیسے کما لیتے۔ تو یہ نظر بندی ہوتی ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے، دوسری قسم جادو کی وہ ہوتی ہے کہ جس میں جادوگر یعنی لوگوں کی نظر بندی تو کرتا ہے لیکن وہ شیاطین کے ذریعے کرتا ہے لیکن شیاطین کے ذریعے نظر بندی کر دیتا ہے، بندے کے خیال کے اوپر اثر ڈالتے ہیں۔ اچھا، یہ جو خیال کے اوپر اثر ڈالنا ہوتا ہے نا، اس کو قوت خیالیہ کہتے ہیں، کہ کسی بندے کے بھی قوت جو خیالیہ ہے نا، اس کو اپنے قبضے میں مٹھی میں لے لینا، اور پھر اس کے بعد جیسے چاہے اس سے کام کرا لینا۔ اس میں بعض لوگ بڑی مشق کرتے ہیں، اور مشق کرنے کے بعد اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ پھر اس کے ذریعے وہ اثر ڈالتے ہیں، کبھی شیاطین کے ذریعے ڈالتے ہیں، کبھی براہ راست ڈالتے ہیں۔ تو قوت خیالیہ بندے کو ڈراتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک بندہ گھر میں اکیلا ہے اور ایک ہی کمرہ ہے، اس میں ایک کمرے میں لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے پاس بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ ڈرے گا کہ نہیں؟ اب وہ ڈرتا کیوں ہے؟ حالانکہ اس لیے کہ وہ جو لاش ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ تو لاش ہے، لاش کا معنی لاش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ قوت خیالیہ اس کو ڈراتی ہے، تنہائی میں اس کو قوت خیالیہ ڈراتی ہے، اس کے ڈر پیدا کرتی ہے۔ تو اسی قوت کو وہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے بعد ان سے اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں۔ تو دوسری قسم یہ ہوتی ہے شیاطین خیال کے اوپر اثر ڈالتے ہیں، اور وہ شیاطین کے ذریعے جادوگر جو ہے نا وہ یہ کام کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو فرمائیں کہ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ ہر گناہ گار اور ہر بہتان باندھنے کے اوپر شیاطین حاضر ہوتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، سارے بتائیں۔ آ رہی ہے۔ یہ ہوتی ہے جادو کی دوسری قسم۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ حقیقت نہیں بدلتی لیکن خیال اور نظر بندی ہوتی ہے، شیاطین کے ذریعے ہوتی ہے۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو سب سے خطرناک ہے اور سب سے زیادہ یعنی کہ وہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جادوگر جادو میں اتنی مہارت حاصل کر لیتا ہے کہ وہ ایک چیز کی حقیقت بدل دیتا ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے، خواہ وہ حقیقت بدل دے یا جان سے مار دے یا کوئی بیماری کے اندر مبتلا کر دے یا کسی اور چیز کے اندر، جادوگر جادو کے ذریعے یہ کرتا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ خطرناک جادو ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ کسی کی جان لے لے یا اس کی
صورت ہی بدل دے، مثال کے طور پر انسان یا جانور کو پتھر بنا دے یا انسان کو جانور کی شکل میں بدل دے، ایسا بھی جادو کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک شکل ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے یہودی عالم تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے، تو یہودی ان کے دشمن ہو گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے، اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ اتنی ان کی دشمنی ہے کہ اگر میں کچھ کلمات صبح و شام جو پڑھتا ہوں اگر وہ چھوڑ دوں نہ پڑھوں تو یہ جادو کر کے مجھے گدھا ہی بنا دیں، یعنی کہ مجھے انسان سے گدھا بنا دیں۔ تو جب لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کون سے کلمات پڑھتے ہیں ہمیں بتائیں، ہم بھی پڑھا کریں، تو آپ نے وہ کلمات سنائے، تو وہ کلمات یہ تھے اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ یہ کلمات، تو اس سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ بھائی جادو کی یہ سب سے خطرناک شکل ہے، تیسری کہ جس کے ذریعے انسان کے اوپر ایسا اثر کیا جائے کہ اس کی حقیقت ہی بدل جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جادو کا جو توڑ ہے وہ روحانی کلمات ہیں، خواہ وہ قرآن پاک کی آیات ہوں یا وہ دعائیں اور وہ الفاظ ہوں جو حدیثہ مبارکہ کے اندر آئے ہیں۔ دیکھو نا، آپ کا بھی احبار فرماتے ہیں مجھ پہ اثر نہیں ہوتا جادو کا، کیوں نہیں ہوتا؟ میں یہ کلمات پڑھتا ہوں۔ تو ان کلمات کو یاد کرنا چاہیے، دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ میرے بھائیوں وہ شکل ہے جادو کی جو انتہائی سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے ذریعے جادوگر ہیں وہ انسان کو یعنی کہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، خواہ جانے نقصان پہنچا دے، کاروبار کے اعتبار سے نقصان پہنچا دے، یا اس کو دوسری شکل کے اندر تبدیل کر دے۔ اور آپ کو پتہ نا کہ جو یہودیاں یہ جادو میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا تھا اور اس کے بھی اثرات ہوئے تھے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ تو یہ آپ کو امید ہے کہ بنیادی بات سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جادو سیکھنا اور یہ کفر ہے، جادو سیکھنے والا ایک حرام کام کرتا ہے اور یہ بالکل کفر ہے، اور یہ کیونکہ جادو میں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے، اور جو جادو کا توڑ ہے وہ روحانی کلمات ہیں اور وہ قرآن پاک کی آیات ہیں، صورتیں ہیں اور وہ دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی میں ایک بیان ریکارڈ کرا دوں گا کہ جادو کے توڑ کے لیے ہمیں کیا کیا عمل کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی علماء نے لکھا ہے اسی آیت کی تفسیر میں، وہ ہے نظر بد کا۔ جیسے جادو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، بالکل ایسے ہی نظر بد بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، نظر بد بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور نظر بد اتنی خطرناک ہوتی ہے، حدیث میں فرمایا کہ اگر تقدیر سے آگے کوئی چیز بڑھ جاتی نا تو وہ نظر بد تھی، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہڈیاں میں پہنچا دیتی ہے، مطلب اونٹ کو بھی مار دیتی ہے اور انسان کو بھی، جانور کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مطلب کہ یہ واقعہ ہو سکتی ہیں، لیکن جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا فرمائی ہے اللہ نے اس کی دوا بھی پیدا فرمائی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں تو اللہ نے ان کا توڑ بھی دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ روحانی توڑ ہے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ جادو کا جو توڑ جا کے جادوگروں سے کراتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، چونکہ وہ تو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اپنا پکا مرید بنا لیتے ہیں، پکا گاہک بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو وہ نچاتے ہیں اور ان کا مال دولت عزت سب کے اوپر آس ڈالتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ شعبدہ باز ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ جادو ہوتا ہے نہ ہی کوئی وہ جادوگر ہوتے ہیں، صرف ہاتھ کی صفائی ان کے پاس ہوتی ہے اور لوگ ان کے مرید بن جاتے ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ ایک بات تو یاد رکھیں کہ بھی اللہ کے ولی کی پہچان ہے شریعت کے مطابق اس کی زندگی گزرے، یہ پہچان ہے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، شعبدہ باز ہوتے ہیں، یا وہ جناب ڈرامے باز ہوتے ہیں، تو کوئی صفائی ہاتھ کی دکھا کے وہ لوگوں کو مرید بنا لیتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ ایک عیسائی تھا، اس کا گرجا تھا، گرجا گھر کا نا، تو وہ پادری تھا وہاں۔ ایک دن اس نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک چڑیا کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ چڑیا کا بچہ تھا نا تو وہ ہلکی ہلکی آواز نکالتا، تو باقی جانور نا وہ پاس ہی کوئی زیتون کے درخت تھے، اس سے پھل توڑ کے نا تو اس کے گھونسلے میں آ کے رکھتے اور وہ کھاتا رہتا۔ تو اس نے اس چیز کو دیکھا، پھر اس نے کیا کیا، اس نے بالکل ایک چھوٹا سا پرندہ مٹی کا بنایا، مٹی کا بنا کے 2 سوراخ رکھے، ایک سامنے اور ایک پیچھے، تو اس نے لا کے نا اپنے گرجا گھر کے اوپر رکھ دیا۔ جب گرجا گھر کے اوپر رکھا تو ہوا جب
جو ہوا جس طرف رخ ہوتا ہے ادھر رکھا، جب ہوا چلتی تو اس سے ایک جو نا ہوا ایک طرف سے جاتی دوسری طرف سے نکلتی تو ایک آواز سے پیدا ہوتی، تو وہ پرندے وہاں بھی جمع ہو جاتے اور اس کے بعد زیتون کے پھل لا کے رکھتے۔ تو اس نے مشہور کر دیا کہ ہمارے گرجے میں ایک بڑے بزرگ کی قبر ہے اور یہ ان کی کرامت ہے۔ کیا ہے؟ یہ ان کی کرامت ہے، دیکھو پرندے یہاں پر زیتون کا پھل۔ تو اس طرح اس نے جناب والا ایک بہت بڑا اپنا کاروبار بنا لیا اور بہت زیادہ لوگوں کو ادھر متوجہ کر دیا۔ تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ اصل میں لوگوں کو، ہر بندے کو اس چیز میں مہارت نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک چیز میں مہارت حاصل کرتے ہیں، پھر ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں، تو ایسے لوگ شعبہ باز ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس کی زندگی شریعت کے خلاف گزرتی ہو، اگر اس کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو تو وہ استدراج ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، وہ اس کے سچائی کی نشانی نہیں ہوتی۔ یہ آج کی بات میں نے عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔